بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, اس ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہے یا نظر لگ گئی ہے ہمیں؟ گورننس نام کی تو نہیں ہے, گورنر نام کی ہے. تو وہ آج زیر بحث بھی ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان, انہوں نے جب جو احد چیمہ اس کے وزیر ہیں, ایکول ٹو وزیر ہی ہیں بیسیکلی, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, ایس اے پی ایم ہے بالکل. ہاں جی, ان کے بچوں کی ایچسن کالج آپ کو پتہ ہے لاہور کا اور پاکستان کا بلکہ بر صغیر کا سب سے پرانا برٹش کالج ہے اور اچھا کالج ہے یہ, بڑا اور ایلیٹ کالج سمجھا جاتا ہے اسے. تو وہاں پہ ان کے بچوں کا ایڈمیشن 3 سال وہاں پہ ان کی فیس معافی کی کوئی کیس تھا, چونکہ وہ ان دنوں میں میرے خیال نہیں تھے جو معاملات چلتے رہے ان کے. تو وہ 3 سال کی معافی کا کیس گورنر چونکہ چیئرمین ہوتے ہیں بورڈ آف گورنر کے اس کالج کے, انہوں نے اپروو کیا. تو اس کے نتیجے میں ریزنٹمنٹ آئی پرنسپل کی طرف سے کہ آپ اس طرح سے پروٹیسائز کر رہے ہیں یا میرٹ پہ بات نہیں کر رہے. تو مائیکل تھامسن آسٹریلین ایجوکیشنسٹ ہیں, 2018 میں یہ بھرتی بلکہ پرنسپل اپوائنٹ ہوئے تھے یہاں پہ. تو انہوں نے جناب ریزائن کر دیا اس حوالے سے. تو بات یہاں پہ شروع ہوئی بیسکلی جو آپ بات کر رہے تھے گورننس کی, کہ ایک کالج ایک اسکول جو میرٹ پہ سسٹم پہ چل رہا ہے اس میں گورنر نے چونکہ وہ ایڈوائزر بھی بن گئے, اسپیشل اسسٹنٹ بھی بن گئے, اینڈ احد چیمہ وہ بڑے کلوز ہیں پرائم منسٹر کے, آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے. اچھا, میں آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں, ان کے تینوں بچوں کی فیس معافی کے یہ حوالے سے فیس معافی جو ہے نا, اس پہ بات کرنے اپلیکیشن سے پہلے اپروو کی انہوں نے, ایک بات میں کرنا اور چاہتا ہوں. ان کے مسز بھی آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے آج چیمہ صاحب کے بارے میں, اچھا میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے آج تک, لیکن آج چیمہ صاحب جب پی ٹی آئی کے زمانے میں زیر اعتاب تھے تو میں نے ان کے حق میں ٹویٹس کی تھی اس عرصے کے دوران. حالانکہ وہ ایل ڈی اے میں آپ کو پتہ ہے کہ رہے اور لوگوں نے بڑے الزامات بھی لگائے ان جی کے جی اوپر, جی, اور اس سے پہلے وہ پاور سیکٹر میں بھی ایک جو پروجیکٹ تھا اس میں بھی ایز وہ وہاں پہ کام کرتے رہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ویسے یہ کہ اگر آپ اس لیول پہ پہنچ کے بھی آپ میرٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو الزامات پہلے لگتے رہے ہیں شاید ان کے اندر بھی دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہو. چلیں یہ تو دیکھیں میرے نہیں, میری بات سنیں, اٹس ٹو مچ نا. بنیادی طور پر میں اگر ایک جگہ پہ کوئی چیز کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں دوسری جگہ پہ بھی غلطی کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو گورنر پنجاب نہیں اس میں نظر آتے, ہی از بورڈ آف گورنرز. کیا وہ جس طرح پھر کہا جاتا ہے کہ لائلز کو یا اپنے اس طرح کے جو ان کی بات کو ماننے والوں کو, یا جس کو ہم عرف عام میں منشی کہتے ہیں, یار اب منشی جیسے لوگوں کو جب آپ گورنر لگا دیں گے پھر انہیں آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. تو انہوں نے جناب لکھ دیا کالج کو. نہیں, وہ بھی ان کی بھی غلطی ہے, لیکن میں ان سمجھتا کو ہوں اسٹینڈ لینا چاہیے تھا نا, بنیادی طور پہ آج چیمہ چیئرمین بورڈ آف صاحب گورنر, ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے صاحب تھا. اور آج چیمہ صاحب کی فیملی کی زیادہ غلطی ہے. ان کو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ان کو خود کلیریفائی کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ تاڑر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا اور طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جی کہ گورنر کی تنخواہ اتنی تھی, پرنسپل کی تنخواہ اتنی تھی, انکوائری کرنی ہے ہم نے اور یہ کرنا ہے. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے سازش اسٹارٹ کی جا رہی ہے اس استعفیٰ کے بعد, اور اس کے ساتھ ان کے استعفیٰ کے ساتھ اسی ایشو پہ جو ان کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں پاکستان کے بڑے زبردست شخصیت ہیں سید بابر علی, اور لمس آپ کو پتہ ہے از ون آف دی فاؤنڈرز آف لمس. تو انہوں نے بھی ریزائن کیا ایز بورڈ آف گورنرز. میں سمجھتا ہوں یہ اس کو کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ تارڑ صاحب جو ہے جو دل ہے آ کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن خدا کا نام ہے میرٹ کا خیال رکھیں, میرٹ کا خیال رکھیں. اور یہ جو کالجز میں, یونیورسٹیز میں, انسٹیٹیوشنز میں اگر اس طرح پولیٹیسائزیشن یا اس طرح آپ نے خلاف فیصلے کرنے ہیں تو مجھے تو پھر وہ جو شہباز شریف تھے, ہمارے پرانے شہباز شریف کدھر گئے مہتاب صاحب, جو میرٹ کی بات کرتے تھے, جو رول آف لا کی بات کرتے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, اس ملک میں یہ جو جو کنیکشنز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا کے کہہ رہے تھے جناب میرٹ میں ہر چیز ہونی اس چاہیے. ملک میں ان کنیکشنز نے انفلوئنشل لوگوں نے تباہ و بیڑا و غرق کر دیا ہے. اب میں تھوڑا اب میری بات ذرا سن لیں, ایک میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. اس ملک کے جرنیل, اس ملک کے بیوروکریٹس, اس ملک کے ججز, اس ملک کے صحافی, چند صحافی بھی چند نہیں, بائی اینڈ لارج they are above the law.
They are not above the law. they are above the law. They consider themselves above. جی اپنے آپ کو لا سے اوپر سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چاروں کے لیے انکلوڈنگ مائی سیلف اگر ہم اس طرح کی کوئی سبسڈی لیتے ہیں تو شرم کی بات ہے. ہاں لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ساری جو ہم میرٹوکریسی کی بات کر رہے ہیں یہ تو عمران خان کے دور میں کرٹیسائز کیا جاتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. شہباز شریف ویسے تھے وزیر اعظم, احد چیمہ ویسے تو ان کے سیپم اور گورنر پنجاب, یہ 3 مین بندے ہیں. ان کو اس پہ بولنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے اگر کوئی غلطی ہے ان کی, اور اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو کلیئرلی بتائیں یار. آپ اس طرح سے منسنگ آف ورڈز نہ کریں. لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, تھوڑا سا چیف کالج, اس کو چیف کالج بھی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور ایچسن کالج بھی کہتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تو برٹش ایرا میں بیسکلی تو بنایا گورو نے تھا کالج, اور اس وقت کے جو بڑے بڑے اس وقت کے لوگ تھے وہ بھی ایڈمیشن لیتے تھے, ان کے بچے بھی ایڈمیشن لیتے تھے, انگریزوں کے بھی. یہ پاکستان بننے کے بعد چونکہ پاکستان میں آ گیا تو اس کو ایک بورڈ کے تھرو چلایا جاتا رہا ہے. پاکستان کی ایلیٹ زیادہ تر ابھی بھی جو پولیٹیکل اور ملٹری, خاص کر پولیٹیکل ایلیٹ, تمہاری بزنس ایچوسین کیا لفظ استعمال, ایچسن کالج, ایچسونین ہے. تو وہ یہ جناب یہ کوئی اس کالج کے ساتھ یہ مسئلہ, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ نیا نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا 2 منٹ کے لیے اجازت دیں, کیونکہ جو ہم نے اسٹڈی کی کہ 2018 میں جب مائیکل تھامسن اپوائنٹ ہوئے تو اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ کہ 2014-15 میں آغا غضنفر یہاں پہ پرنسپل تھے. آغا غضنفر کو آپ کو پتہ ہے کہ اسی پولیٹیکل ایلیٹ نے یہاں پہ سیک کر دیا, ان کو کالج کے اندر نہیں آنے دیا گیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا صرف ایک کلیم ہے کہ یہاں پہ میرٹ کے علاوہ ایڈمیشن نہیں دینا چاہ رہا. پھر اب میں یاد کروں گا چودھری سرور یو کے سے جو نواز شریف صاحب کے دوست بھی تھے, بعد میں گورنر پنجاب بنے, پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو. ہاں جی بعد میں ہوئے نا, وہ گورنر بنے جب پہلی دفعہ وہ نواز شریف نے انہیں گورنر بنایا پنجاب کا. تو انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا 100 سال سے پالیسی چل رہی تھی مہتاب صاحب, کنشپ بیسس پہ ایڈمیشنز دیے جاتے تھے میرٹ سے ہٹ کے, کہ جو نسل نال دسر پڑھتے آ رہے ہیں ان کے بچوں کو ایڈمیشن. انہوں نے وہ ابالش کی بورڈ آف گورنرز نے, چودھری سرور نے اس کو انڈورس کیا. یہ بھی 2014-15 کی بات. ان کو انڈورس کرنے کے بعد ان کو بڑی ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. یہ میں پولیٹیسائزیشن کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی الزام تھا جب میں آغا غضنفر کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے نامی گرامی, اب وہ چونکہ نام چھپے ہوئے ہیں, تو یسر رضا گیلانی, مخدوم احمد محمود, میاں منشا بہت بڑے پاکستان کے کاروباری, اور بھی بہت سارے لوگ جن کے پوتوں کو ایڈمیشن نہیں ملا تھا, تو ریزنٹمنٹ شروع ہوئی. پھر یہ کنشپ پالیسی چونکہ چودھری سرور بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہے, اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد پالیسی انہوں نے بدل دی کہ نہیں بدل دی. اس کے بعد مائیکل تھامسن آئے تھے 6 سال, اور مائیکل تھامسن نے ریزائن کیا تھا اس ایشو پہ پھر بعد میں, لیکن اس وقت بھی چودھری سرور نے وہ ان سے واپس لیا ان کا معاملہ. پھر اس سے پہلے تھوڑا سا چلے جائیں تو مرحوم ہو گئے شمیم سیف اللہ بھی اس کالج کے بڑے پرانے پرنسپل رہے ہیں. انہوں نے بھی وہاں اس دور میں بھی ایک پولیٹیسائزیشن کا ایک اینگل تھا. 60 سے 70 اسٹوڈنٹ انہوں نے جناب ٹیچر برطرف کر دیے انہوں نے, اور وہ سپریم کورٹ گئے. مقصد یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کی انٹروینشن ہے اس کالج میں, انٹرفیرنس, ہاں, اور انٹرفیرنس بھی کہنے, انٹروینشن کہنے, ایک استحقاق بھی سمجھتے ہیں اس کو, اپنے بچوں کو اس کالج میں بھیجنا وہ, اور اس کو ایک کلب کی طرح چلایا جاتا ہے, ایک پارلیمنٹ کی طرح چلایا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے سب کچھ کرنا. اور یہ جو آج کی کہانی ہے احد چیمہ کے بچوں والی, یہ بھی اسی استحقاق کا حصہ ہے. میرا تو میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, استحقاق نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. میں یہ سوال اسی لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں مہتاب صاحب کہ کیا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسی طرح پاکستان میں, ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں, آپ کا یہ ایشو مکمل کر لیا آپ نے, ایک بات میں صرف چھوٹی سی اگر اجازت دیں, حالانکہ ہمیں یہ ایک علیحدہ پروگرام کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر دی ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تاجروں کا مطالبہ ہے. ویسے یہ کن تاجروں کا مطالبہ ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا آئیں گے تو ان سے پوچھیے گا. میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. پاکستان کے بڑے ہی نامی گرامی ایک بزنس مین ہے, آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے تقریباً میری ان سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا, لاہور کے بہت بڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے نام, اتنے بڑے ہیں نا تو نام نہیں لینا چاہیے, نام نہیں لینا چاہیے بڑے لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے حق میں کیوں نہیں لکھتے. میں نے کہا سر یہ جو پاکستان کے مامے ہیں
ہاں مامے اصل مالک، ان سے کہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کریں. میری کیا جرأت ہے اور میری کیا، میں کیا کارخانے میں طوطی کی آواز. انہوں نے کہا یہ انہی کا میسیج ہے، وہی چاہتے ہیں. تو وہ کون چاہتے ہیں انہوں نے وضاحت نہیں کی. اب میں اپنے دیکھنے والوں پہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ کون چاہتا ہے. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کریں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کے بارے میں اسلام آباد میں سیمینارز ہونے شروع ہو گئے. تو یہ جو پاکستان کے اصلی مالک ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے ہم چاہتے کیا ہیں اصل میں. اس کے بغیر یہ ٹریڈ کبھی بھی تاجروں کے کہنے پہ نہیں کھل سکتا. یہ سوال اب ہم مامو جان پہ چھوڑ دیتے ہیں. مامو جان پہ چھوڑ دیں، خود سوچیں بالکل اس حوالے سے. تو کہ اجازت لیں. کہ ہم نے جانا کس سائڈ. تو یہ ایچیسن کالج اور یہ انڈیا کی ٹریڈ بنیادی طور پہ مسئلہ پھر ایلیٹ کے اوپر ہی، ہاں، اور یہ بھی ہے کہ جانا کدھر ہے. جانا کدھر ہے. تو اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.